العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضع رکعتان لو نقض في الشفع الأول أو الثاني، یعنی شرع في 4 ركعات من النفل وأفسدها في الشفع الأول يقضي الشفع الأول لا الثاني، خلافا لأبي يوسف رحمه الله لأنه لم يشرع في الشفع الثاني، وإن قعد على الركعتين وقام إلى الثالثة وأفسدها يقضي الشفع الأخير فقط لأن الأول قد تم، وهذا بناء على أن كل شفع من النفل صلاة على هدة. سب سے پہلے تو یہ بنیاد سمجھنا ضروری ہے، ہر 2 رکعات کو ایک شفعہ کہا جاتا ہے. شفع اول یعنی پہلی 2 رکعتیں، شفع ثانی یعنی بعد کی 2 رکعتیں. عبارت میں جو مسئلہ موجود ہے اور اس میں اختلاف بھی بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ اس کی بنیاد دراصل یہ ہے کہ نفلوں کا ہر شفعہ علیحدہ نماز ہے. نفلوں کا ہر شفعہ علیحدہ نماز ہے، لہذا ایک شفعے کا فساد دوسرے شفعے کو لازم نہیں ہوگا. اگر شفع اول فاسد ہو تو اسی کی قضا ہوگی، اگر شفع ثانی فاسد ہو تو اسی کی قضا لازم ہوگی. چنانچہ مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے، اگر کسی نے شفع اول کو فاسد کیا یا شفع ثانی کو فاسد کیا، شارح نے تفصیل بیان فرمائی. شرع فی 4 رکعات، کسی نے 4 رکعتیں نیت باندھی شروع کی نفل کی. وافسدها فی الشفع الاول، شفع اول میں کو اس نے فاسد کیا یا شفع اول میں اس نے کوئی ایسا کام کیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ یجب یقضی الشفع الاول لا الثانیہ، یعنی اس پر صرف 2 رکعت شفع اول کی قضا لازم ہے، نہ کہ شفع ثانی کی. جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس پر 4 رکعت کی قضا کرنا لازم ہوگی. جیسے ابھی ہم نے مسئلہ اور اصول پڑھا کہ نفلوں کو شروع کرنا اس کا اتمام لازم ہو جاتا ہے. قصداً اگر کوئی نفل نماز شروع کرے تو اتمام لازم ہوتا ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے 4 رکعت کی نیت کی تھی اور شفع اول میں اس کو فساد طاری ہوا، اس لیے 4 ہی کی رکعت قضا کرنا ہوگی، 4 رکعت کی قضا کرنا لازم ہوگی. جبکہ طرفین یہ کہتے ہیں کہ اسے شروع کرنے سے اتمام لازم آتا ہے، لیکن دوسرا شفعہ چونکہ علیحدہ نماز ہے اور وہ شروع کیا ہی نہیں، شروع صرف شفع اول کیا ہے اور اسے فاسد کیا، تو اس 2 ہی رکعت کا اتمام ضروری ہوگا. شفع ثانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا پہلا شفعہ شروع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے دوسرا شفعہ بھی شروع کر دیا، اور جب شروع ہی نہیں کیا ہے تو قضا کا تصور، قضا لازم ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. خلافاً لأبی یوسف لأنہ لم یشرع فی الشفع الثانی، لأنہ لم یشرع فی الشفع الثانی فی الشفع الثانی، یہ طرفین کی دلیل ہے، اس لیے کہ اس نے شفع ثانی کو شروع ہی نہیں کیا ہے. وإن قعد علی الرکعتین، اب اگر ان 4 رکعتوں میں وہ 2 رکعت پر بیٹھ گیا، وقام الی الثالثہ،
تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، وافسدھا، تیسری کو اس نے فاسد کر دیا یا چوتھی فاسد کیا، یعنی فساد گویا دوسرے شفع میں تیسری اور چوتھی رکعت میں آیا، تو فرماتے ہیں یقضی الشفع الاخیر فقط، صرف شفع اخیر کو بعد والے شفع کی 2 رکعت کی قضا کرے گا، لین الاول قد تم، اس لیے کہ شفع اول مکمل ہو گیا ہے کیونکہ وہ درمیان میں بیٹھا ہے، جب قاعدہ ہو گیا 2 رکعت پر تو گویا 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب فساد طاری ہوا ہے شفع ثانی میں، تو اس صورت میں شفع ثانی ہی کی قضا کریں گا، اول کی نہیں۔ لیکن اگر وہ 2 رکعت کے بعد بیٹھا نہیں بلکہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا بیٹھے بغیر، چاہے سہون ہی کھڑا ہو گیا ہو، اور اب تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر اس نے نماز فاسد کی تو بالاجماع 4 رکعتیں قضا کرے گا، کیونکہ قاعدہ جب درمیان میں 2 رکعت پر نہیں کیا تو گویا دونوں شفعوں کے مابین فاصلہ نہیں رہا، دونوں کا اتصال رہا، لہذا دونوں شفع ایک نماز کے حکموں میں ہو گئے، تو گویا یہ فساد پوری نماز کو طاری ہوگا اور 4 رکعت کی قضا کرنا پڑے گی۔ اب یہ قاعدہ جو ہم نے بیان کیا کہ نفل کا ہر شفعہ علیحدہ نماز ہے، چنانچہ اس پر بعض مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ مثلا اگر اس نے مطلق نوافل کی نیت کی تو جب تک تیسری رکعت شروع نہ کرے اس پر 2 ہی نفل واجب ہوں گے، اور یہ مسئلہ بھی اس پر متفرع ہوگا کہ چونکہ یہ دوسرا شفعہ الگ نماز ہے، اس لیے مستحب ہے کہ تیسری رکعت کے شروع میں ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، جو نماز کے ابتدا میں جو اعمال اور اذکار مسنون ہیں۔ اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، جمعہ سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعتوں کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اگر اسے توڑ دیا تو اسے 4 کی قضا لازم ہوگی، اس لیے کہ یہ 4 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ مشروع ہے، لہٰذا ایک نماز ہوگی۔ آگے کما لو ترک قراءۃ الشفعی او الاولی او الثانی او احدى الثانی او احدى الاولی او الاول و احدى الثانی لا غیر۔ اس مسئلے کی بعض صورتوں میں 4 رکعت قضا کرنے اور بعض میں 2 رکعت قضا کرنے کا جو اختلاف ہے، اس کی بنا اور اس کی ایک اصل موجود ہے، اور ہمارے اصحاب احناف کے درمیان ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفع اول کی دونوں رکعتیں یا ایک رکعت میں قرات کو چھوڑ دینے سے تحریمہ باطل ہو جاتا ہے۔ گویا ترک قرات دونوں رکعت میں یا ایک رکعت، شفع اول کی دونوں رکعت یا ایک رکعت میں ترک قرات سے تحریمہ، جب تحریمہ باطل ہو جائے گا تو دوسرے شفعے کی اس پر بنیاد رکھنا ہی صحیح نہیں ہوگا، اور اس کو فاسد کرنے پر مطلقاً اس کی قضا لازم ہوگی، دوسرے کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترک قرات موجب بطلان تحریمہ نہیں ہے، یعنی ترک قرات سے مطلقاً چاہے 2 رکعت میں ترک قرات ہو یا 1 رکعت میں ترک قرات ہو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا، البتہ ادا فاسد ہو جاتی ہے، جو ادا کر رہا ہے وہ ادائیگی فاسد ہو جاتی ہے۔ جب تحریمہ باطل نہیں ہوا ان کے نزدیک تو دوسرے شفعے کی اس پر بنا کرنا صحیح ہوگا، تو اب اس کو فاسد کرنے سے اس کی بھی قضا لازم ہوگی۔ اس سلسلے میں امام صاحب کا جو قول ہے وہ 2 رکعت میں ترک قرات سے تحریمہ باطل ہوتا ہے، جیسا کہ امام محمد کہتے ہیں، امام صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، لیکن 1 رکعت میں ترک قرات سے تحریمہ باطل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں امام ابو یوسف کے ساتھ ہے، یعنی تحریمہ باطل نہیں ہوگا 1 رکعت میں ترک قرات سے۔
اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اس سلسلے میں یہ کہ تحریمہ دراصل افعال کے لیے منعقد ہوتا ہے، نماز کے افعال کے لیے۔ جب ترک قرات کے باعث افعال باطل ہو گئے تو تحریمہ بھی باطل ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ترک قرات سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرات ایک زائد رکن ہے، کیونکہ قرات کے حقیقی یا حکمی طور پر معدوم ہوتے ہوئے بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز کا وجود ممکن ہے، جیسے گونگے کی نماز، امی کی نماز، وہاں قرات حقیقی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نہ قرات حکمی ہے۔ اسی طرح مقتدی میں قرات حکمی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ قرات کے بغیر بھی نماز ہونے کا تصور ہے، اس لیے اس سے تحریمہ کے باطل ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ البتہ قرات کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ادا فاسد ہو جائے گی، اور ترک ادا سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس بات پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ شفع اول میں قرات چھوڑ دینے سے تحریمہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی شفع اول کا مطلب دونوں رکعتوں میں، مگر ایک رکعت میں چھوڑنے سے سب کے نزدیک باطل نہیں ہوتا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ہم نے تحریمہ باطل ہونے پر ایک رکعت میں قرات فرض ہونے کی دلیل سے احتیاطاً دونوں جگہ وجوب قضا کا حکم دے دیا۔ ایک رکعت میں قرات فرض ہونے کی دلیل سے ہم نے دونوں جگہ وجوب قضا کا حکم دیا، یعنی اگر ایک رکعت شفع اول میں اگر فساد ہوا ایک رکعت میں، ترک قرات اگر کیا ایک رکعت میں، تو دونوں رکعت کی قضا لازم ہوگی۔ یہ کل 8 مسائل ہے بنیادی طور پر جن کو اس عبارت میں بیان کیا گیا۔ کما لو ترک قراءۃ شفعیہ، جیسا کہ ترک قرات کیا اس نے دونوں شفع میں، یعنی شفع اول کی دونوں رکعت، شفع ثانی کی دونوں رکعت، یہ پہلی صورت مسئلے کی۔ اویل اولا، یا صرف شفع اول میں ترک قرات کیا، اوی ثانیہ، یا شفع ثانی میں ترک قرات کیا، یہ 3 شکلیں ہو گئی۔ او احدث ثانی، یا شفع ثانی کی ایک رکعت میں ترک قرات کیا، 4 شکلیں۔ او احدل اولی، یا شفع اول کی ایک رکعت میں ترک قرات کیا، 5 شکلیں۔ اویل اولا و احدث ثانی، یا شفع اول اور شفع ثانی کی ایک رکعت میں ترک قرات کیا، لا غیرو، اس کے علاوہ نہیں، یعنی فقط کے معنی میں، اے قضاء الرکعتین لیس فی غیر ھذی الصور، ان صورتوں کے علاوہ میں 2 رکعت، 2 رکعت کی قضا صرف انہی صورتوں میں ہے، اس کے علاوہ صورتوں میں 2 رکعت کی قضا نہیں ہے۔ وَأَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي إِحْدَى كُلِّ شُفْعٍ، اور 4 رکعت کی قضا کرے گا اگر قرات کو ترک کیا فی إِحْدَى كُلِّ شُفْعٍ، ہر شفع کی ایک رکعت میں، او فی الثانی، یا شفع ثانی میں، وإحدى الأول، اور شفع اول کی ایک رکعت میں ترک قرات کیا۔ فعلم، جان لے، ان الاصل عند ابی حنیفہ ان ترک القراءۃ فی رکعتی الشفع الاول یبطل التحریمۃ، جان لے کہ اصل و ضابطہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ ترک قرات شفع فی رکعتی الشفع الاول، شفع اول کی دونوں رکعتوں میں قرات کا ترک کرنا یبطل التحریمۃ، یہ تحریمہ کو باطل کرتا ہے۔ حتی لا یصح بناء الشفع الثانی علی الشفع الاول، جب تحریمہ باطل ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ شفع ثانی کی بنا شفع اول پر صحیح نہ ہوں گی۔ وفی رکعت واحدۃ لا، اور ایک رکعت میں ترک قراءت یہ
تحریمہ کو باطل نہیں کرتا، بل یفسد الاداء، بلکہ ادا کو فاسد کر دیتا ہے۔ یعنی صفحہ اول کی ایک رکعت میں قرات چھوڑنے سے تحریمہ نہیں باطل ہوتا، اس لیے کہ نوافل میں ہر صفحہ علیحدہ نماز ہے، اور ایک رکعت میں قرات چھوڑنے سے تحریمہ کا باطل ہو جانا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، چنانچہ ہم نے احتیاطی طور پر دوسرے صفحے میں تحریمہ باقی مان کر قضا واجب ہونے کا حکم دے دیا۔ وَعِنْدَ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ترک فی رکعۃ واحدۃ یبطل تحریمۃ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک رکعت میں بھی ترک قرات تحریمہ کو باطل کر دیتا ہے، حتی لا یصح بناء الصف الثانی، یہاں تک کہ اب صف ثانی کی بنا کرنا صحیح نہ ہوگا۔ وَعِنْدَ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا یبطل التحریمۃ اصلا، ترک قرات یہ اصلا تحریمہ کو باطل نہیں کرتا، بل یوجب فساد الاداء، بلکہ فساد ادا کو ثابت کرتا ہے، یعنی ادائیگی فاسد ہو جائے گی۔ فقط فیسع بناء الصف الثانی، لہذا صف ثانی کی بنا صف اول پر کرنا صحیح ہوگا۔ سواء ترک القراءۃ فی رکعۃ من الصف الاول، چاہے اس نے ترک قرات کی ہو صف اول کی ایک رکعت میں، او فی رکعتہ یا اس کی دونوں رکعتوں میں۔ اذا عرفت ھذا، جب یہ تم جان چکے، فعلم تو اب جان لو، ان المسائل الثمانیہ، کہ مسائل کل بنیادی طور پر 8 ہے، لأن ترک القراءۃ اما مقتصر علی صفع واحد، اس لیے کہ قرات کا ترک کرنا یا تو یہ منحصر ہوگا ایک صفحہ پر، اس سے آگے نہیں۔ وَهَذَا فِي 4 سور، اس کی 4 صورتیں ہیں، وہی ما قال فی المتن، اور وہ 4 صورتیں وہ ہے جو متن میں صاحب وقایہ نے ذکر کی، او الاول او الثانیہ او احدى الثانیہ او احدى الاول، یہ 4 صورتیں۔ وفی هذه الاربع قضاء الرکعتین بالاجماع، ان 4 صورتوں میں صرف 2 رکعات کی قضا بالاتفاق لازم ہوں گی، یعنی ہمارے تینوں ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ ان 4 صورتوں میں 4 صورتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اویل اول، پہلے صفحے میں ترک قرات، او الثانیہ، دوسرے صفحے میں ترک قرات، او احدى الثانی، یا دوسرے صفحے کی ایک رکعت میں، او احدى الاولی، یا پہلے صفحے کی ایک رکعت میں، کیونکہ ہر صفحہ ایک علیحدہ نماز ہے، اب اس میں ترک قرات کی وجہ سے 1 یا 2 والے صفحہ کی قضا لازم ہوں گی جس میں قرات ترک کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر اس نے صفحہ اول میں قرات کی تو دوسرے صفحہ کو بالاجماع قضا کرے، کیونکہ تحریمہ باطل نہیں ہوا ہے، لہذا دوسرے صفحہ شروع کرنا صحیح ہو گیا۔ پھر ترک قرات صفحہ اول میں بھی فساد نہ ہوگا، ترک قرات صفحہ اول بھی فاسد نہ ہوگا، اور اگر صفحہ ثانی میں قرات کی تو بالاجماع صفحہ اول کی قضا لازم ہے، کیونکہ طرفین کے نزدیک دوسرے صفحے کا شروع کرنا صحیح نہ ہوا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اگرچہ صحیح ہو گیا مگر اس نے ادا کر دیا، اور اگر صفحہ ثانی کی کسی ایک رکعت میں قرات نہ کی تو اور باقی میں پڑھی تو بالاجماع اس پر آخری صفحے کی قضا لازم ہوگی، اور اگر صفحہ اول کی کسی ایک رکعت میں قرات چھوڑ دی اور باقی میں پڑھی تو بالاجماع اس پر پہلی 2 رکعتوں کی قضا واجب ہے، انہی اصول پر جو اوپر بیان کر دی گئے۔ وَإِمَّا غَيْرُ مُقْتَصِرٍ، یا یہ ترک قرات منحصر نہیں ہوگا صفحہ ایک صفحے پر، بل ہوا موجود فی الصفین، بلکہ ترک قرات دونوں صفوں میں پایا جائے گا۔ وَهَذَا أَيْضًا فِي 4 مسائل، اور یہ بھی 4 صورتوں میں ہے، لِأَنَّهُ إِمَّا يَكُونَ التَّرْكُ فِي كُلِّ الْأَوَّلِ، اس لیے کہ یا تو ترک قرات فی کل الاول، اول صفحے کی ہر رکعت میں ہوگا، مع کل الثانی، دوسرے صفحے کی ہر رکعت کے ساتھ، یعنی صفحہ اول صفحہ ثانی دونوں میں ترک قرات۔ وَهُوَ مَا قَالَ فِي الْمَتَنِ، اور یہ وہی صورت ہے جس کو متن میں مصنف نے فرمایا كَمَا لَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الصُّفْعَيْ، جیسے کہ اس نے دونوں صفحے میں ترک قرات کر دیا، او مع بعض الثانی، یا ثانی کے ایک رکعت کے ساتھ، صفحہ اول میں ترک قرات کیا، بعض الثانی دوسرے صفحہ کی ایک رکعت کے ساتھ، وہ ما قال فی المتن او الاول مع احدى الثانی، اور یہ وہ صورت ہے جس کو متن میں فرمایا او الاول، کہ صفحہ اول میں ترک قرات کیا، مع احدى الثانی، دوسرے صفحے کی ایک رکعت کے ساتھ۔ وفی ہاتین المسئلتین قضاء الرکعتین، ان دونوں مسئلوں میں، ان دونوں صورتوں میں طرفین کے نزدیک 2 رکعتوں کی قضا ہے، لبطلان التحریمۃ عندہما، اس لیے کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک تحریمہ باطل ہو گیا ہے، کیونکہ امام محمد کے نزدیک تو مطلقاً ترک قرات ایک رکعت میں بھی ترک قرات ہو تو تحریمہ باطل ہوتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 رکعتوں میں ترک قرات سے تحریمہ باطل ہو جاتا ہے۔ فلا یصح الشروع فی الصف الثانی، تو صفحہ ثانی کا شروع کرنا جب صحیح نہیں ہوا، فعلیہ قضاء الصف الاول فقط، لہذا اس کے ذمے صرف
شفع ثانی کی قضا شفع اول کی قضا لازم ہوگی۔ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ، ان دو صورتوں میں امام ابو یوسف کے نزدیک اپنے اصول کے مطابق 4 رکعت کی قضا آئے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ صَحَّ الشُّرُوعُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، کیونکہ ان کے نزدیک ترک قراءت سے تحریمہ جب باطل نہیں ہوتا ہے تو شفع ثانی کا شروع کرنا صحیح ہو گیا۔ وَقَدْ أَفْسَدَ الشُّفْعَيْنِ، اور چونکہ اس نے دونوں شفعوں کو فاسد کیا ہے بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ، ترک قراءت سے، فَيَقْضِي 4، لہٰذا وہ 4 کی قضا کرے گا۔ وَإِمَّا يَكُونَ التَّرْكُ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الشُّفْعِ الْأَوَّلِ، اور یا تو یہ ترک شفع اول کی 1 رکعت میں ہوگا مع کل ثانی، شفع ثانی کی دونوں رکعت کے ساتھ، او مع رکعت منہ، یا شفع اول کی 1 رکعت میں ترک ہو شفع ثانی کی 1 رکعت کے ساتھ۔ وہما ما قال فی المتن، یہ وہ 2 شکلیں جس کو صاحب متن نے متن میں فرمایا وَأَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ فِي إِحْدَى كُلِّ شُفْعٍ، کہ 4 رکعت کی قضا کرے گا، کی جائے گی اگر اس نے ترک قرات کیا فی إِحْدَى كُلِّ شُفْعٍ، ہر شفع کی 1 رکعت میں، او فی الثانی و إِحْدَى الأول، یا شفع ثانی میں کی دونوں رکعتیں و إِحْدَى الأول، اور شفع اول کی 1 رکعت میں۔ وَإِنَّمَا يُقْضَى الْأَرْبَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ عِنْدَهُمَا، 4 کی قضا شیخین کے نزدیک اس لیے کی جائے گی کیونکہ تحریمہ دونوں کے نزدیک باقی ہے، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک تو 1 رکعت میں ترک قراءت سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک تو ترک قراءت سے تحریمہ باطل ہوتا ہی نہیں ہے۔ لبقاء التحریمۃ عندهما، اما عند ابی حنیفہ فلأنه ترک القراءۃ فی رکعۃ من الشفع الاول، اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک تو اس لیے کہ اس نے ترک قراءت کیا ہے شفع اول کی 1 رکعت میں، والتحریمۃ لا تبطل بھی، اور اس سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا۔ واما عند ابی یوسف فلأن التحریمۃ لا تبطل بالترک اصلا، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک ترک قراءت سے اصلا اور بالکل تحریمہ باطل ہوتا ہی نہیں ہے۔ وقد افسد الشفعین بترک القراءۃ، اور اس نے دونوں شفع کو فاسد کیا ہے ترک قراءت سے، فیقضی 4، لہٰذا وہ 4 کی قضا کرے گا۔ وعند محمد فی جمیع الصور لیس الا قضاء الرکعتین، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان تمام صورتوں میں لیس الا قضاء الرکعتین، صرف 2 رکعت کی قضا لازم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک 1 رکعت میں بھی ترک قراءت یہ تحریمہ کو باطل کر دیتا۔ جب تحریمہ باطل ہوا ہے تو شفع ثانی کو شروع کرنا صحیح نہیں ہوا، یا اگر فساد شفع ثانی میں کیا ہے تو شفع اول مکمل ہو گئی ہے، تو ایک شفع کا فساد دوسرے شفع میں طاری اور لازم نہیں ہوگا، اس لیے تمام صورتوں میں ان کے نزدیک اپنے اصول کے مطابق 2 ہی رکعت کی قضا لازم ہوگی۔ فظاہر ما قال فی المختصر فیقضی 4 عند ابی حنیفہ فیما ترک فی إِحْدَى الأول مع الثانی۔ اب یہ وہی تفصیل بیان فرما رہے ہیں مختصر الوقایہ کے حوالے سے، کہ اب وہ بات ظاہر ہوگی جو مختصر الوقایہ میں بیان فرمائی کہ فیقضی 4 عند ابی حنیفہ فیما ترک فی إِحْدَى الأول مع الثانی، او بعضی اے فی رکعۃ من الشفع الاول مع کل شفع الثانی او رکعۃ منه۔ وعند ابی یوسف فی 4 مسائل یوجد الترک فی الشفعین وفی الباقی رکعتین وهو 6 مسائل عند ابی حنیفہ و4 عند ابی یوسف وعند محمد رکعتین فی الکل۔ یہ وہی تفصیل ہے جو اوپر والے عبارتوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل پر ہمیں عمل کی اور ان کے مطابق سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی باریوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.